السلام علیکم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ لمبی تھی، تقریباً 900 سے 950 سال تک تھی۔ نوح علیہ السلام 900 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے رہے، لیکن کچھ لوگ ایمان لائے، باقی سب مشرک اور نافرمانی رہے۔ ان کی قوم نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، لیکن نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کچھ بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ میری قوم کو راہ راست پر لے آ اور ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جس سے اس کی قوم کے گناہ اور نافرمانیاں حد سے گزر گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس قوم نے ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، جو لوگ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اب ان کے علاوہ اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا کہا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ اس کشتی کی لمبائی 500 سے 600 فٹ تک تھی، 90 سے 100 فٹ چوڑائی تھی۔ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں جب مصروف تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ کوئی کہتا کہ کشتی بنانے کب سے بن گئے، اور اس میں کوئی کہتا کہ آپ اس خشکی میں اس کشتی کو کیسے چلاؤ گے۔ غرض کہ ہر طرح کے سوال نوح علیہ السلام سے کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہی فرماتے آئے، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ مگر افسوس کہ اس وقت آپ لوگوں کو معافی قبول نہ ہوگی۔ کئی سال کی کوشش کے بعد یہ کشتی تیار ہوئی۔ یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس سے پہلے کسی نے اتنی بڑی کشتی نہیں بنائی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام، جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں بھیج دو، اور جانوروں کو بھی کشتی میں بھیج دو، تو یہاں تک کہ پرندوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر دیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں، پہلی والی پرندوں کے لیے، دوسری والی منزل انسانوں کے لیے، اور آخری منزل جانوروں کے لیے، تاکہ ان کی بھی نسل ختم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے، اور زمین اور آسمان سے طوفان کی طرح پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ یہ زمین سمندر بن چکی تھی، سب کچھ ڈوب گیا تھا۔ وہی لوگ صرف اس وقت بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، کیونکہ یہ لوگ ایمان والے تھے، ان کے علاوہ سب ہلاک ہو چکے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے، جن کے نام حام، سام اور یافس بھی تھا۔ ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، جو نافرمانوں میں شامل تھا، وہ بھی ہلاک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا اور کشتی میں بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں 5 سے 6 ماہ چلتی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے کشتی ایک پہاڑی کے پاس جا کر رک گئی، اور اس کو جوتی کہتے ہیں، جو ترکی میں واقع ہے، اور ارارات پہاڑ تھا جو ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں روایات یہی ملتی ہیں کہ سائنس کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر رکی تھی، جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک نے بارشوں کو روک دیا، زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی اپنے اندر نگل لے، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنی کشتی سے اتر جائیں۔ پھر ان کی قوم نے وہیں ڈیرے ڈال لی، اور اپنی آبادی کی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی، جو عام، سام اور یوسف تھے۔ ان کے بیٹے سام سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام سے سوڈانی نسل چلی، اور یاسف سے ترک کی نسل آباد ہوئی۔ ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا لقب بھی آدم ثانی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی نسل ایک بار ختم ہو کر ان کے بچوں سے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کو قرآن پاک میں سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے، ایک قوم نافرمانیوں کی ساری حدیں توڑتی ہے، توبہ کی طرف نہیں آتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس طرح کا عذاب نازل کرتا ہے اور سب ختم کر دیتا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں جو پچھلی امتوں نے کیا، مطلب شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہم پر اس طرح کا عذاب نہیں بھیجا۔ ہم میں ڈھیل ہے اس رب کی، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں،
اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے دوستوں، آمین۔ اگر کسی بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔